یہاں مصطفیٰ بسنے چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، شریعت کی محبت ہونی چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، ایمانی غیرت ہونی چاہیے، خواتین میں حیا ہونی چاہیے، عین شریعت ہونی چاہیے، چہروں پہ حضور والے طریقے کی داڑیاں ہونی چاہیے، سروں پہ حضور والی نشانی ہونی چاہیے. اس کو کہیں گے مومن اور سچا مومن، جن کو دیکھ کر صحابہ یاد آ جائیں. اللہ ہمارے ایسے بھائیوں کی خوب مدد فرمائے، حفاظت فرمائے، جو حضور کے طریقے پر جیتے ہیں، بستے ہیں، جینا جانتے ہیں، مرنا جانتے ہیں. تو اقبال نے کہا اور خوب کہا، یہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. تو آگے کہا افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. یہ ملا ہی ہے جو پوری دنیا کو پریشان کیے ہوئے. ہاں باقی تو لال لال رومال، اچھے اچھے خال، نعم نعم، اس سے نام سے نہیں ہوتا بابا، کام سے ہوتا ہے. افسوس ہو رہا ہے میرے بھائی، پوری دنیا سے جہاں اسلام پھیلا، صحابہ پھیلے، ہم تک دین آیا، ہم بھی مسلمان نہ ہوتے اگر ان کے بڑوں اور اسلاف کی محنتیں نہ ہوتی، جو ہمارے سر کے تاج سارے اسلاف، اکابرین، صحابہ اکرام. آج ان کو غیرت آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ کس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں. حکومت کی بات کر رہا ہوں، یہ ایسی حکومت، ہاں وہاں بھی اللہ والے ہیں جو اس وقت پریشان ہیں، رو رہے ہیں راتوں کی تہجدوں میں اٹھ کر، یا اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرما. یہ کس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس پرفتن دور میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے آپسی اتحاد بھی ہو اور ان دین کی محنتوں کی ہم قدر کریں، اس میں لگے، اس میں جڑے، اس کی فکریں کرے. ورنہ اگلا جو دور نظر آ رہا ہے واللہ تعالی عالم، وہ بڑا سخت نظر آ رہا ہے. اگر باطل نے اسی طرح دائرہ تنگ کرتا گیا اگر باطل، تو نہ مسجدیں اتنی آباد دکھیں گی، نہ مدرسے ہوں گے، نہ دین کی تعلیم ہوگی. پتہ نہیں نئے قوانین، جب وہ کہیں گے نا بھائی تمہارے وہ لوگ جب اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں تو ہم تو تمہارے بہت پیارے ہیں، چہیتے ہیں، تم ہمارے چہیتے ہو، ہم کیوں نہیں فیصلے لے سکتے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کام میں لگنا ہی ہماری ذمہ داری ہے. کون کون نہیں لگیں گا بھائی؟ سب لگیں گے انشاءاللہ. ہاں اس کام کو اوڑھنا بچھونا بناؤ، علماء کی قدر کرو، علماء کی عزتیں کرو، دعوت و تبلیغ کی ترتیب میں جڑو، مسجدوں کو آباد کرو، تو انشاءاللہ ہم اور ہماری نسلیں بھی ایمان پر قائم رہے گی. ورنہ باطل کی نگاہیں بڑی خطرناک چل رہی ہیں.